السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات یا ایہا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون۔ محترم سامعین اکرام، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے 7 آیتیں تلاوت کی گئی، آیت نمبر 43 سے لے کر کے آیت نمبر 49 تک۔ سامعین کرام، ان 7 آیتوں میں شاہ مصر کے اس خواب کا ذکر ہے جس خواب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی جیل سے عزت و احترام کے ساتھ نکلنے کا سبب بنا دیا۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائے ہیں، 7 موٹی گائے ہیں، یأکلہن 7 عجاف، جن 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی پتلی گائے کھا رہی ہیں، یعنی موٹی گائے ہے اور اس کو کھانے والے کون ہیں؟ 7 دبلی پتلی گائے۔ اور آگے کہا وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخْرَ يَابِسَاتٍ، اور 7 بالیاں دیکھی ہیں جو بالکل ہری بھری ہیں، 7 بالیاں ہری بھری ہیں اور 7 بالیاں بالکل سوکھی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ یا ایھا الملأ، اے درباریوں، اے سرداروں، افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو تو اس خواب کی تعبیر بتلاؤ۔ سامعین اکرام، یہ خواب دیکھا بادشاہ نے رات میں سوتے وقت، نیند کی حالت میں، کہ 7 موٹی موٹی گائے ہیں جس کو 7 دبلی پتلی گائے کھا رہی ہے، اور اسی طرح اس نے دیکھا کہ ایک طرف 7 بالیاں ہیں جو بالکل ہری بھری ہیں اور دوسری طرف 7 بالیاں ہیں جو بالکل خشک ہیں، سوکھی ہوئی ہے۔ اس خواب کو دیکھ کر کے بادشاہ بالکل پریشان ہو گیا، اس کو لگا کہ کوئی آفت نازل ہونے والی ہے۔ اس نے اپنے علاقے کے بڑے بڑے عقل مندوں کو، نجومیوں کو، کائنوں کو، دانش مندوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے اس نے خواب اس کے سامنے بیان کیا اور کہا کہ اگر اس خواب کی تعبیر آپ لوگ بیان کر سکتے ہیں تو بیان کر دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قالوا اضغاث احلام، درباریوں نے کہا، جو لوگ موجود تھے ان لوگوں نے کہا، بڑے بڑے عقل مندوں اور دانش مندوں نے کہا کہ یہ تو پریشان کن خواب ہے، یعنی آپ کے جو خیالات ہیں، جو منتشر خیالات ہیں، ان تمام خیالات کا مجموعہ ہے یہ اضغاث احلام۔ دیکھیے، اضغاث احلام خواب کی وہ قسم ہے جو انسان سوچتا ہے دن بھر یا اپنی زندگی میں جو کچھ سوچتا ہے، وہ سوچ جو ہے خواب کی شکل میں انسان کے رات میں نیند میں آ جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں اضغاث احلام۔ تو درباریوں نے کہا کہ یہ تو پریشان خواب ہیں، آپ کے خیالات، آپ کی سوچ، یہ تمام چیزیں منتشر ہو کر کے پریشان کن خواب کی شکل میں آئی ہے، اس کی تعبیر ہم نہیں بیان کر سکتے۔ آگے مزید کہا کہ وما نحن بتعبیل الاحلام بعالمین، اور اگر یہ سچا اور صحیح خواب بھی ہوتا تو ہم لوگ خواب کی تعبیر جانتے نہیں ہیں، ہم لوگوں کو خواب کی تعبیر کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، لہٰذا ہم اس چیز کو نہیں بتا سکتے۔ محترم سامعین کرام، اس سے یہ پتہ چلا کہ خواب کی تعبیر کے تعلق سے جو بات ہوتی ہے وہ ایک مکمل علم ہے، ایک فن ہے۔ اپنے وقت کے ایک بہت بڑے تابعی
امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ یہ خواب کی تعبیروں کے ماہر تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو بھی خواب کی تعبیر کا علم دیا تھا. اس لیے جیل کے اندر قید خانے میں 2 قیدی ساتھیوں نے جو خواب دیکھا ان کے خواب کی تعبیر مکمل طور پہ بیان کر دی، اور خواب کی تعبیر بیان کرنے کے بعد سیدھے سیدھے کہہ دیا کہ یہ جو بات ہونے والا ہے وہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے. محترم سامعین کرام، درباریوں نے، دانش مندوں نے، عقل مندوں نے، نجوموں نے، کاہنوں نے، سبوں نے کہا کہ وما نحن بتعبیل الاحلام بعالمین، یہ اگر پریشان کن خواب نہ ہوتا، اگر یہ صحیح اور سچا خواب بھی ہوتا تو ہم اس کی تعبیر نہیں بیان کر سکتے تھے، کیونکہ اس کا ہم کو علم نہیں ہے. ابھی یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. بادشاہ خواب دیکھا ہے، خواب کی تعبیر کو دربار میں آ کر کے درباریوں اور دانش مندوں کے سامنے بیان کر رہا ہے. ادھر وہ وہی شراب پلانے والا ساقی جو قید خانے کے اندر تھا، جس نے یوسف علیہ السلام سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں انگور کو نچوڑ رہا ہوں، جس کی تعبیر میں یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم کو تمہارا جو پد تھا، تمہاری جو نوکری تھی، تمہاری جو ملازمت تھی، وہ تم کو پھر سے مل جائے گی اور تم باعزت بری ہو جاؤ گے، اور تم جا کر کے اپنے بادشاہ، اپنے آقا کے پاس پھر سے شراب پلاؤ گے. اب وہ بھی کھڑا ہوا یہاں پر، وہ بھی ساری چیز سن رہا ہے. ہم نے اس سے پہلے بتلایا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے تنہائی میں اس سے کہا تھا کہ دیکھو تم رہا ہونے والے ہو، تم اپنے مالک اور اپنے آقا اور اپنے بادشاہ کے پاس جانا تو میرا ذکر ضرور کرنا. لیکن شیطان نے اس کا ذکر کرنے سے بھلا دیا اور ایک لمبے عرصے تک یوسف علیہ السلام قید خانے میں رہے. ابھی یہ ساری باتیں جب اس کے سامنے ہو رہی ہے اور سارے کے سارے لوگ جو ہے ریفیوز کر گئے کہ ہم نہیں بتلا پائیں گے خوابوں کی تعبیر، تو اس آدمی کے ذہن میں کلک ہوا. قید خانے کے اندر ہمارا ایک دوست تھا جس کو ہم نے خواب بتلایا تھا، تو اس نے بالکل خواب کی تعبیر بتلائی تھی، اور جو تعبیر بتلائی تھی وہ بالکل سچ ثابت ہو گیا. فوراً اس نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتأویلہ فارسلوا. ان دونوں قیدیوں میں سے وہ قیدی جو نجات پا گیا، اس کو ایک عرصے کے بعد یہ بات سنتے ہی یوسف علیہ السلام کی یاد آئی. جیسے ہی اس کو بات یاد آئی اس نے کہا انا انبئکم بتأویلہ، میں آپ لوگوں کو اس خواب کی تعبیر کے بارے میں بتلا سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، فارسلون، مجھ کو آپ کو قید خانے تک بھیجنا پڑے گا میرے دوست یوسف کے پاس. تب میں جا کر کے اس سے پوچھ کر کے کہ یہ خواب ہے، ایسا معاملہ ہے، اس خواب کی تعبیر بتلاؤ. میں بتلا سکتا ہوں لیکن اس سے پہلے مجھ کو قید خانے کے پاس جانا پڑے گا. محترم سامعین کرام، وہ آدمی، اس کو بادشاہ نے دیکھا کہ یہ آدمی بتلا سکتا ہے. سارے لوگ جو ہے انکار کر دیے، ریفیوز کر گئے. تو بادشاہ کو ذرا خوف اور دہشت محسوس ہوا، نا امیدی ہوئی. جیسے ہی اس ساقی نے کہا کہ مجھ کو جیل خانے تک بھیجو تاکہ میں یوسف سے ملوں اور خواب کی تعبیر کے بارے میں اس سے معلوم کروں، بادشاہ نے فوراً اس کو بھیج دیا قید خانے کے پاس، جیل کے پاس، کہ جاؤ جیل میں. گیا جیل کے اندر، یوسف علیہ السلام کے پاس جیسے پہنچا اس نے کہا یوسف ایھا الصدیق. ایھا الصدیق کا مطلب ہوتا ہے اے سچے ساتھی. گویا یوسف علیہ السلام، ان کا جو کردار ہے، ان کا جو بلند اخلاق، ان کی نیکی، یہ تمام چیزیں اس کے ذہن کے اندر پہلے سے تھی. لہذا اس نے پہنچتے ہی ایسے انداز میں مخاطب کیا کہ یوسف علیہ السلام کو بھی معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ ہمارا وہی پرانا ساتھی ہے. اس نے کہا یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف، اے سچے، افتنا فی 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخرى یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون. دیکھو دوست، اس نے کچھ کہا نہیں، کچھ بھی معذرت نہیں کیا کہ میں بھول گیا تھا، یہ تھا وہ تھا، کچھ نہیں کہا کہ دیکھو دوست، بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر بتلا دو. خواب دیکھا ہے بادشاہ نے کیا دیکھا ہے خواب میں کہ 7 موٹی موٹی گائے ہیں جس کو 7 دبلی پتلی گائے کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بھری بالیاں ہیں، اس کے مقابلے میں 7 سوکھی بالیاں ہیں. اس خواب کی تعبیر بتلا دو تاکہ میں لوگوں کے پاس جاؤں اور جا کر کے ان کو بتلا دوں اور ان کو جانکاری ہو جائے. سامعین کرام، یوسف علیہ السلام نے فوراً اس خواب کی تعبیر بتلائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہے، اگر ان سے سوال کیا جائے، کوئی بھی سوال کرے، اپنا ہو، پرایا ہو، دوست ہو، دشمن ہو، خوش ہو جس سے، ناخوش ہو جس سے، جو بھی سوال کرے، اگر اللہ نے علم دیا ہے تو عاجزی ہونے کے سارے کے ساتھ اس کے سوال کا جواب دے دینا ہے. یہی علمی اعتبار سے عالموں کا منصب ہے جو یوسف علیہ السلام یہاں پر دکھلایا اور سکھلایا بغیر کسی سرزنش کے. جیسے ہی اس نے پوچھا
فوراً بتلایا. کیا بتلایا؟ قال تزرعون 7 سنین دأبا. دیکھو جو خواب دکھا ہے نا اس خواب کے مطابق اس کی تعبیر، اور صرف تعبیر ہی نہیں بتلایا، تعبیر کے ساتھ ساتھ اس خواب سے پیدا ہونے والے مشکلات سے نمٹنے کا طریقہ بھی بتلایا. دونوں چیز بتلایا، صرف خواب کی تعبیر نہیں بتلایا بلکہ خواب کے اندر جو خواب کی تعبیر کے ذریعے سے جو مشکلات آنے والی ہے اس مشکلات سے نمٹنے کا طریقہ بھی بتلایا یوسف علیہ السلام نے. یہی وہ علم و فن ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو دیا تھا، اور یہاں پر اہل علم کی بھی یہی شان ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے تمام لوگوں کے مقابلے میں جو علم والے ہیں ان کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند ترین بنایا ہے. ان کے مقابلے تک کوئی بھی دوسرا آدمی نہیں پہنچ سکتا ہے. لہذا عالموں کی جو سوچ ہونی چاہیے ویسے ہی بالکل براڈ اور کشادہ ہونی چاہیے. دیکھیے یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال تزرعون 7 سنین دأبا. تم لوگ کنٹینیو 7 سالوں تک لگاتار کھیتی کرتے رہو گے، خوب ہریالی رہے گی، خوب بارش ہوگی، اس میں تم لوگ خوب کھیتی کرو گے. اس کے بعد کہا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون. لہذا 7 سال تک جو کھیتی کرنا، تو 7 سال تک جو کھیتی کی کٹائی کرنا، تو غلے کو بالیوں میں ہی رہنے دینا، اتنے ہی نکالنا جس سے تم اپنی کھانے پینے کی ضرورت کو پوری کر سکو. باقی غلے کو بالیوں کے ساتھ، ڈالیوں کے ساتھ اس کو ڈال دینا اسٹاک روم میں، تاکہ وہ اپنی ڈالیوں میں بالیوں میں ہی لگا رہے. بالی ہوتی نا پودے کے اندر دانا لگا ہوتا ہے، تو جو کاٹنا تو اس کو ویسے ہی رکھ دینا، اتنے ہی نکالنا جتنے سے تمہاری خوراک بن سکے. یہاں پر یوسف علیہ السلام نے گائے کی تعبیر کس چیز سے کی؟ 7 سالوں سے. یعنی 7 موٹی تازی گائے وہ 7 سال، 7 دبلی پتلی گائے یہ بھی 7 سال، کیونکہ انہی گایوں کے ذریعے سے فصل ہونے والی تھی. اب جب موٹے گائے تھے تو بہترین فصل ہونے والی تھی، کیونکہ اسی گائے سے جو ہے ہل چلاتے ہیں، بہت ساری چیزیں کرتے ہیں. لہذا گایوں کی تعبیر انہوں نے سالوں سے کی کہ پہلے جو 7 سال ہوگا وہ بالکل ہرا بھرا پورا اور غلہ اور اناج خوب بھرپور ہوگا. باقی جو دبلی پتلی 7 گائے ہیں یہ بالکل قحط سالی پڑے گی، سوکھا پڑے گا. کہا کہ تم لوگ کنٹینیو 7 سالوں تک کھیتی کرو گے. یہاں پر جو 7 ہری بھری بالیاں ہیں یہ فصل ہے. گائے سال ہے اور ہری بھری بالیاں جو ہے فصل ہے. ہری بھری بالیاں کیا مطلب؟ 7 سالوں تک جو فصل ہوں گی وہ بالکل ہرا بھرا ہوگا، اور 7 سالوں تک بعد میں جو فصل ہوگی وہ بالکل خشک اور بالکل سوکھا ہوگا. کہا کہ 7 سالوں تک جو بھی کٹائی کرنا اس میں سے پورا کا پورا جو ہے نکال مت لینا، بالیوں میں ہی رہنے دینا، اور اس کو جا کر کے اپنے اسٹاک روم میں اسٹاک کر دینا. کیوں؟ کیونکہ آنے والا جو 7 سال ہوگا، کہا آگے یوسف علیہ السلام نے ثم یأتی من بعد ذلك 7 شداد یأکلن ما قدمتم لهن الا قلیلا مما تحسنون. دیکھو 7 سال تک تم لوگ کنٹینیو کھیتی کرو گے. لہذا جب کھیتی کرو گے تو اس میں جو فما حصدتم فذروه في سنبله جو بھی کاٹو گے اس دانے کو اس بالیوں میں ہی لگے رہنے دو گے. الا قلیلا مما تاکلون جتنا تم کھا سکو. ثم یأتی من بعد ذلك 7 شداد اس کے بعد 7 ایسے سال ہوں گے جو بالکل سخت ہوں گے، جس میں کھیتیاں نہیں ہوں گی، سوکھا پڑ جائے گا، بارش نہیں ہوگی، بالکل ہریالی ختم ہو جائے گی، اور دانے کے نام پر ایک غلہ بھی پیدا نہیں ہوگا. اس وقت کیا ہوگا؟ یأکلن ما قدمتم لہن. یہ جو 7 سال جو سوکھا ہوگا یہ پچھلے والے 7 سال کو کھا جائیں گے. کیا دیکھا تھا خواب میں کہ 7 دبلی پتلی گائے 7 موٹی گائے کو کھا رہی ہے. مطلب یہ جو 7 سوکھا سال ہوگا یہ اس ہرے بڑے سال کو کھا جائے گا. مطلب کیا؟ کیونکہ جب سوکھا پڑے گا تو پیچھے جو اسٹاک کر کے رکھیں گے وہی کھائیں گے نا. ابھی کا تو زمانہ نہیں کہ دنیا بہت بڑی ہو گئی. اس زمانے میں ہر چیز محدود تھی، وہی علاقہ تھا، باہر سے تو کچھ آ نہیں سکتا تھا. تو جو 7 سال جس میں پیدائش ہوگی اس کو جمع کر کے رکھو گے، یہ 7 سال اس کو کھائے گا. الا قلیلا مما تحسنون. لیکن اس وقت بھی کچھ بچا کر کے رکھنا، وہی بچے گا جس کو تم بچاؤ گے. الا قلیلا مما تحسنون کا مطلب وہی بچے گا جو تم بچاؤ گے. کیوں بچاؤ گے؟ دیکھیے کتنی دانشمندی یوسف علیہ السلام کی. کیوں بچاؤ گے؟ اس لیے بچانا ہے، یعنی ان 7 سالوں میں جو بھی غلہ تم نے اپجایا ہوگا
19 غلوں کو ان 7 سالوں میں کھانا ہے، لیکن اس میں سے بھی تھوڑا بچانا ہے. کیوں بچانا ہے؟ کیونکہ جب آگے اچھے دن آئیں گے، بارش ہوگی، خوشحالی آئے گی، تو بیج بونے کے لیے بیج چاہیے نا، بیج بونے کے لیے تو بیج چاہیے، تو اس کو بچا کر کے رکھنا. دیکھیں پوری تعبیر بھی بتلائی، اور تعبیر کے ساتھ ساتھ اس کا علاج اور طریقہ بھی بتلایا. اور اس کے بعد کہا ثم یأتی من بعد ذلک عام، یہ 7 سال جب سختی کے، قحط سالی کے، سوکھا کے گزر جائیں گے، تو اس کے بعد 1 سال آئے گا فیہ یغاث الناس، جس میں لوگوں کے اوپر بارش برسائی جائے گی، موسلادھار بارش ہوگی. وفیہ یعصرون، اور اس سے لوگ نچوڑیں گے. کیا مطلب؟ بارش ہوگی، پھل پیدا ہوں گے، انگور پیدا ہوگا جس سے لوگ رس نچوڑیں گے، دوسرے پھل پیدا ہوں گے اس سے بھی لوگ رس نچوڑیں گے، پانی ہوگا، غلہ اپجے گا، جو جانور کھائیں گے تو گائے بکری وغیرہ کے دودھ کے جو تھن ہوں گے وہ بالکل بھر جائیں گے. اللہ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی، اور اس بارش سے لوگوں میں خوب خوشحالی آئے گی، لوگ رنگ، رس، روغن وغیرہ تمام چیزوں کو نچوڑیں گے اور لوگ خوشحال ہو جائیں گے. یہ پورا طریقہ بتلا دیا. اس کے بعد آگے کیا ہوا اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے بیان کرنے والے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.